بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الصرف يا سعد قال أفي الوضوء صرف قال نعم ولو كنت على شط نهر جار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے جب کہ وہ وضو کر رہے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اے سعد یہ اسراف کیسا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، چاہے تم چلتی ہوئی نہر کے کنارے پر ہو۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ چیز کو خرچ کر دینا، یعنی جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو اب بھی اس چیز کو باقی رکھنا، چلاتے رہنا، اس کو خرچ کرتے رہنا، یہ اسراف سمجھا جاتا ہے۔ مثلا ہماری آج کل کی مثال میں یہ ہے کہ بتی اس لیے ہوتی ہے، لائٹ اس لیے ہے کہ جب اندھیرا ہے تو اس سے جلا کر روشنی حاصل کی جائے، ضرورت کی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن لائٹ جل رہی ہے اور سورج نکل آیا، روشنی کی اب ضرورت نہیں لائٹ کی، لیکن پھر بھی چلے جا رہی ہے، تو اب یہ اس کا استعمال ایک ایسی جگہ پہ ہو رہا ہے جہاں ضرورت اس کی نہیں ہے، اس سے کم میں بھی یہ کام چل سکتا تھا اور اس سے پہلے ضرورت اس کی ختم ہو چکی، اب اس کو ایسے حالت میں رکھنا یہ ہے اسراف۔ اسراف کی بہت زیادہ ممانعت ہے، قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان بھی ناشکرا، تو جو بندہ اسراف کرتا ہے وہ بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ نعمت کو اتنی قیمتی نہیں ہے کہ جس کو میں اتنا سنبھال کے رکھوں، اس کی اتنی اہمیت رکھوں، بلکہ یہ تو ویسے ہی ہے، بس اس کو ضائع کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ وضو کر رہا ہے ایک صحابی، وضو فرما رہے ہیں ایک صحابی، تو آپ نے ان کو کہا کہ اور وہ پانی زیادہ استعمال کر رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وضو میں ایک دفعہ سارے اعضاء کو دھونا، چہرے کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو ایک دفعہ دھونا فرض ہے، اور 3 دفعہ دھونا یہ سنت ہے، اس کے بعد پھر آگے اس سے زیادہ دفعہ دھونا یہ اسراف بن جاتا ہے۔ تو ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ وہ 3 دفعہ سے زیادہ دھو رہے ہوں، پانی استعمال کر رہے ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ اسراف کیسا؟ تو ان کے یہ وہم و گمان میں بھی بات نہیں تھی کہ اسراف تو سمجھتے تھے بری چیز ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ وضو تو خیر کا کام ہے، جب وضو کر رہا ہے تو خیر کے کام میں جتنا مرضی اس کو بڑھا لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف تنبیہ فرمائی کہ نہیں، ہر خیر کا کام جو ہے اس کو بڑھانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ تمہاری ضرورت کتنے میں پوری ہو رہی، اور جو ضرورت سے زیادہ تم خرچ کر رہے ہو تو یہ اسراف بن جائے گا۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو چاہے تم جاری نہر کے کنارے پر بیٹھے ہو، مثلا وضو کر رہے ہیں، نہر سے پانی لیا، وضو کیا، اور وہ پانی دوبارہ اسی نہر میں واپس چلا گیا، کوئی بظاہر ہمارے خیال کے مطابق کوئی نقصان نہیں ہوا، یعنی ایسا نہیں کہ اس کا کوئی محل ہی نہیں بنا، بلکہ وہ چیز، وہ پانی کے ساتھ مل کر آگے نکل گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی اسراف ہے، اگر تم نے 3 دفعہ سے زیادہ یہاں اپنے اعضاء کو دھویا تو یہ تم نے یہاں بھی اسراف کا ارتکاب کیا۔ یعنی اسراف کا تعلق صرف اسی سے نہیں ہے کہ واقعتاً عملاً کوئی نقصان ہو رہا ہو، بلکہ یہ رویہ ہی غلط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ اسراف کا رویہ اپنانا یہ اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے اس کو شیطان کے بھائیوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کے جو اخراجات ہیں اس میں اس چیز کو ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ ہم نے بعض دفعہ اپنے بجٹ میں جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں وہ ضرورت کی نہیں ہوتی، ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، یا جس معیار پر ہم وہ چیز لے رہے ہیں وہ معیار ضرورت میں داخل نہیں ہے، یا جس مقدار میں ہم نے چیز گھر میں لا کر وہ رکھ دی ہے وہ مقدار ضرورت میں داخل نہیں ہے،
اب ایک گھر ہے، اس کے اندر جناب 10-12 درجن کے قریب مصلے ہیں، نماز پڑھنے والے، نماز کوئی اس پہ ایک آدمی پڑھ رہا ہے، باقی سارے مصلے ویسے کے ویسے، اور جب بھی حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، مصلی لے آئے، ٹوپی لے آئے، تسبیح لے آئے۔ اب وہ یہ اتنی سارا جو پیسہ اور مال ان چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے، تو وہ اگر کسی اور چیز میں لگتا تو کام آ جاتا۔ اب یہاں وہ ایک زائد، ضرورت سے زائد چیز میں خرچ ہو گیا۔ کوئی مصلی لانا، ٹوپی لانا، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن اسراف سے بچنا یہ فرض ہے۔ تو ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور اجتماعی زندگی میں ملکی اور قومی سطح پر بھی ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اسراف سے بچنا یہ صرف کوئی حکومتی تقاضا یا قانونی تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کو جو چیز پسند نہیں ہے وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہونی چاہیے۔ آج کی نشست کا جو مسئلہ ہے وہ ہے خفیہ کمیشن کا کیا حکم ہے۔ خفیہ کمیشن کا مطلب کیا ہے کہ ایک دوست، ایک مثال کے طور پر ایک دوست آپ سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے گاڑی چاہیے، آپ کہتے ہیں ہاں یار میں تمہیں گاڑی لے دیتا ہوں۔ اچھا، اب دوست یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ دوستی کا حق نبھا رہے ہیں اور اسے گاڑی لے کر دے رہے ہیں، پلاٹ لے کر دے رہے ہیں، کوئی چیز لے کر دے رہے ہیں، لیکن آپ اندر سے کمیشن رکھے ہوئے ہیں، آپ اندر سے اس سے کمائی کر رہے ہیں، تو یہ خفیہ کمیشن ہے، جس کو مارکیٹوں میں مختلف لوگ کوئی ٹوکا کمیشن کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو یہ ناجائز ہے، یہ کوئی حلال کی کمائی نہیں، یہ حرام کی کمائی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے کمانا ہے تو پھر دوستی نبھانے کا ڈھونگ ختم کر دیں، اگر دوستی ہے تو پھر کمائی نکال دیں اس میں سے۔ یہ دو چیزیں نہیں چلیں گی کہ ادھر جو ہے اوپر اس کے منہ میں رام رام اور بغل میں چھرا، ہاتھ میں چھری ہے اور منہ پر رام رام ہے، یعنی اوپر دوستی کا، رشتہ داری کا یا اور کوئی بھی تعلق اور مروت کا جو لحاظ ہے وہ ہے، اور اندر سے جناب کمیشن رکھا جا رہا ہے، تو یہ ایک ناجائز کمائی کی صورت ہے، اور اس وقت یہ بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ کچھ برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں اور ہم اس کا نوٹس نہیں کر رہے، اس کو، وہ حرام کمائی ہے جو ہمارے کمائیوں کا حصہ بن رہی ہے۔ جتنے جو بزنس مین لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں آ کر کہ جہاں کہیں بھی بیچ میں ریفرل آ جاتا ہے، کوئی بندہ بیچ میں پڑا، چاہے وہ دوست تھا، رشتہ دار تھا، وہ کہتا جی مجھے بتاؤ مجھے کیا ملے گا، میں دوست تو ہوں اپنی جگہ، لیکن اندر سے مجھے بتاؤ، اسے کہہ دیا جائے کہ بھائی تجھے میں دوں گا لیکن تیرے رشتہ دار کو بتاؤں گا، کہتا نہیں بتانا نہیں ہے اس کو، بھائی کیوں نہ بتایا جائے۔ تو اس لیے کمیشن جو ہے یہ ایک اجرت ہے، اور یہ اس وقت جائز ہے جب لینے دینے والے کو پتہ ہو کہ یہاں کمیشن لی جا رہی ہے، تاکہ پھر آپ کا سٹیٹس واضح ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت دوستی کے دائرے میں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں یا آپ ایک تاجرانہ انداز سے بات کر رہے ہیں۔ دکان پر آپ جاتے ہیں کسی کے پاس، مکینک کے پاس، کہ جناب یہ مجھے آئل چاہیے، وہ کہتا ہے جی فلاں دکان سے لے آئیں، آپ کو بھیج کے پیچھے اشارہ کرتا ہے کہ میرا بندہ ہے، یہ میرا کمیشن اس کے اندر سے رکھ لو۔ ڈاکٹر جو ہے وہ بھیجتا ہے مریض کو لیبارٹری کی طرف، اور لیبارٹری والوں سے کہتا ہے کہ میرا کمیشن لاؤ۔ بھائی تمہیں کمیشن کس چیز کا دیا جائے، تمہارا اس پہ کیا لگا؟ جی میں نے یہ کیا۔ بھائی اگر کیا ہے تو پھر آپ اس کو بتاؤ نا، اس سے آپ فیس بھی لے رہے ہو، یہ خیر خواہی بھی آپ اس سے کر رہے ہو، اور اندر سے آپ اپنی کمائی بھی کر رہے ہو، تو یا خیر خواہی ہوگی یا پھر کمائی ہوگی، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔